अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी के प्रोग्राम हक़ाइक़ विद एहसान बिटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ख़बरों में ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि आसिफ ज़रदारी कहाँ हैं, उनकी हालत कैसी है, क्योंकि लेकिन कहीं से कोई बात नहीं की जा रही उसके बारे में। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो की अपनी औलाद ने भी इसकी तरदीद नहीं की है। इसके हवाले से हमने आज बात करने के लिए दावत दी है शहज़ाद आलमगीर साहब को। और शहज़ाद साहब, आप सीनियर तज़कियाकार भी हैं, आप हालात से बहुत बाखबर रहते भी हैं, आप बेनज़ीर के बहुत करीबी साथी भी रहे हैं। आप हमें बताएं कि इसके पीछे क्या है, इनके बारे में क्यों बात नहीं की जा रही, कोई तरदीद नहीं हो रही जैसे हमने कहा। तो आप इस बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि आखिरी बार जब टीवी पर उनको दिखाया गया था तो वो काफ़ी बीमार लग रहे थे। जी मुस्तफ़ा एहसान साहब, हमेशा मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता हूँ, लेकिन आज मैं वो का आगाज जो है वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मैं जो है वो पनाह मांगता हूँ शैतान से। और मैं आज जो भी बात आपने जो मौजू चुना है, वाकई ये एक जो है बहुत ही हॉट इशू है जो आज सारे चैनल्स पे तमाम जो है वो थंबनेल्स बना हुआ है। बिल्कुल आसिफ अली जरदारी जो है वो हो चुके हैं, आसिफ अली जरदारी 27 रमजानुल मुबारक को डिक्लेयर होगा, फला, ये सारी खबरें जो हैं ये आती रही हैं, हम भी देखते रहे हैं। और आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो अपनी सही जो है वो हालत में हैं। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं और इतना ज्यादा जो हाइट क्रिएट की गई है इस खबर में कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो फौत हो चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब खुदा न खास्ता दुनिया से जा चुके हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 27 रमजानुल मुबारक को जनाजा के लिए डिक्लेयर होगा, और इस तरह से और कोई तरदीद ना बिलावल हाउस से आ रही है और ना ही बच्चों की तरफ से कोई बात आ रही है। तो यहाँ पे ये मैं आपको जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनकी सेहत की दुश्वारियां जरूर हैं, और वो भी दुश्वारियां जो हैं वो नैब के खौफ से हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, उसी तरह से ये तमाम खबरें, ये तमाम नैरेटिव्स जो चल रहे हैं, ये तमाम जो है वो जरदारी हाउस और बिलावल हाउस का जो मीडिया सेल्स हैं, जिस तरह से मरियम नवाज के मीडिया सेल्स हैं, ये उनके मीडिया सेल्स ये खबरें फैला रहे हैं और ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इस हद तक जो है वो बीमार हैं, इस हद तक वो जा चुके हैं कि वो इस वक्त बिस्तरे मर्ग पे हैं। वो बिस्तरे मर्ग पे हरगिज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरे जराए जो हैं वो ये बताते हैं, और मेरा जो उकाब है जो खबरें लेके आता है वो बिल्कुल दुरुस्त चालू हालत में है। लेकिन उसमें बात जो निकलती है वो ये है कि आप इनकी सियासी हिस्ट्री देख लें, कोई भी बात कहीं भी इनके खिलाफ जाती है, कुछ भी होता हो, ये फ़ौरन उसकी तरदीद करने बैठ जाते हैं। कोई खबर हो झूठी और सच्ची हो, ये फ़ौरन उसके बारे में वावेला मचाते हैं। लेकिन इस खबर के बारे में कुछ ना कहना। मुस्तफा एहसान साहब, ये खबर उन्होंने खुद फैलाई है, ये खबर उन्होंने खुद जो है मीडिया पे डाली है। ये उनके जो है वो सहाफी और उनके जो है वो पेरोल पे जो लोग हैं वो ये इसको बार बार बता रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि जब ईद के बाद 12 जून को इनको तलब कर लिया है जी अपना, तो ये पेश भी होंगे जैसे तलब ही किया गया? ये पेश होंगे, ये पेश होना पड़ेगा इनको, नहीं तो इनको गिरफ्तार करके इनको जिंदान में डाला जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये इन्होंने खुद फैलाई है कि ये बता सकें कि ये इस कदर जो है वो बिस्तरे मर्ग और बिस्तरे अलालत पे हैं कि इनको अगर गिरफ्तार किया जाए तो इनकी जो मौत है वो भी वाकया हो सकती है। और ये सारा जो नैरेटिव आ रहा है ये सब बिलावल हाउस से फैलाया जा रहा है। और
یہ ان کے جو میڈیا سیلز ہیں, ان کے جو میڈیا چینلز ہیں, وہ یہ خبریں دے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی خاموش ہے, بچے بھی خاموش ہیں. وہ اس پہ بالکل اس لیے چپ ہیں کہ یہ خبر جو ہے اتنی پھیلا دو, اتنا ایک ہوتا ہے نا کہ جھوٹ اتنا اس حد تک بولو کہ وہ سچ معلوم ہونے لگے. تو یہ اس کو سچ کرنے کے لیے جو ہے یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں. اب یہ تو آپ نے کنفرم کر دیا ہمیں کہ وہ ٹھیک ہیں, زندہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ وہ بیمار تو ہے نا, وہ بیمار تو ہے, وہ ہٹا کٹا ہے, ہٹا کٹا جو بھی اللہ. اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس کی مصطفیٰ احسان صاحب سب سے زیادہ میں اس کی صحت کی خبر رکھتا ہوں, کیونکہ میں اس کا مقدمے وار بننا چاہ رہا ہوں. آپ ہی کے پروگرام میں جب میں نے انکشاف کیا تھا. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں شاہ صاحب, آپ سے اگلا سوال یہ ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ, بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول نے سیاسی بلوغت اتنی حاصل کر لیا کہ وہ پارٹی سنبھال سکے؟ بلاول کبھی بالغ نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ احسان صاحب ایک سوال کا جواب دیں کہ 6 ہجڑے مل کر ایک مرد بنتا ہے؟ دیں مجھے جواب اس سوال کا. میں آپ نے سوال ہی ایسا کیا کہ میں کچھ نہ بولوں تو بہتر ہے. یہ میں نے بڑا سمبولک سوال آپ سے کیا ہے کہ کیا 6 ہجڑے مل کر ایک مرد بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو یہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. سر یہ سارا اپنا ہی ان کا جو ہے وہ نیریٹو مارکیٹ میں پھیلایا ہوا ہے. وہ اس گرفتاری سے بچنے کے لیے جو آئندہ جو ہے وہ بجٹ کے فوراً بعد جو گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور ان پہ جو الزامات ثابت ہو گئے ہیں, ان کی منی لانڈرنگ, ان کی سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں, بارے ثبوت موجود ہیں. تو وہ اس سے بچنے کے لیے آج یہ نیریٹو جو ہے وہ مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں کہ وہ اتنے بیمار ہیں کہ کسی سے بھی ان کی موت. اور اپنا بٹالوی صاحب عالمگیر اس شیطان کو کبھی مرنے نہیں دے گا. میں اس کی ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہوں, کیونکہ اس کو جب بھی جانا ہے, یہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ اس کو زندان میں بھی جانا ہے اور اس کو تختہ دار پہ بھی جانا ہے. وہ میری بیٹی کا قاتل ہے, اس کو میں تختہ دار پہ مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کبھی مر نہیں سکتا, وہ کبھی جو ہے وہ اس طرح سے دنیا سے جا نہیں سکتا. یہ شہزادہ عالمگیر آج آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کی موت جو ہے وہ پھانسی کے تختے پہ ہوگی اور بے نظیر کے قتل کے مقدمے میں ہوگی. وہ شاہ صاحب یہاں پہ ہم آتے ہیں تھوڑا سا جدی پشتی سیاست کی طرف. آپ جیسے جانتے ہیں ہماری قوم کی عادت بن چکی ہے کہ وہ غلامی کا توق, غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکے ہیں کہ ناموں کے پیچھے اور لیڈر کے پیچھے بھاگنا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. تو آپ کے خیال سے اس زرداری سے اگلا جو زرداری کے بعد جو اس کو ٹیک وغیرہ کرتے ہیں, وہ کیا عوام اس کو ایسے ہی فالو کرے گی؟ ایک دوسرا طریقہ اس کو یہ پوچھنے کا یہ ہے کہ اور نہیں تو اس کے بعد یہ کس کا غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ صرف بھٹو کا نام ہونے کی سیاست اس میں کتنے سال باقی رہ گئے؟ مصطفیٰ احسان صاحب, بھٹو کا نام جتنا انہوں نے کیش کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا. اور میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ تو بلاول کی بھی سپاری دے چکا تھا کہ بلاول کا جنازہ اٹھا کے جو ہے وہ میں اگلے 5 سال کے لیے پھر آ جاؤں گا. لیکن خدا کے لیے یہ سوچئے کہ یہ قوم جو ہے یہ خود تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ستو پی کے سو چکی ہے, یہ دھنیا پی کے سو چکی ہے, لیکن ایک روحانی سلطنتوں کا نظام ہے اوپر. یہ 100 سال تک بھی سوچتے رہے نواز شریف فیملی, اور یہ 100 سال تک سوچتے رہے یہ آصف علی زرداری اینڈ فیملی, یہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے. اگر یہ اقتدار میں آئے تو یقین کریں کہ آپ میری قبر پہ میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, آپ میری قبر پہ آ کے جوتے ماریں اگر یہ لوگ دوبارہ برسر اقتدار آ گئے. ان کی گیم ختم ہو چکی ہے, ان کے معاملات ختم ہو چکے ہیں, یہ جان چکے ہیں کہ زندان بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور خدا شاہد ہے, یہ آج آپ کے پروگرام میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ پھانسی کے پھندے ان کے منتظر ہیں. وہ بے گناہوں کے جو 460
قتل جو ہے وہ راؤ انوار کے ذریعے کرائے جاتے ہیں، وہ نقیب اللہ کا قتل کہاں جائے گا، وہ ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل کہاں جائیں گے، یہ سارے قتل، میری بیٹی بے نظیر کا قتل کہاں جائے گا؟ میں کھڑا ہوں، میں ثبوت ہوں اس قتل کا کہ یہ شخص جو ہے یہ میری بیٹی کا، میری بچی کا، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قاتل ہے، یہ مرتضیٰ کا قاتل ہے۔ اس کو میں تختہ کار پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو میں ایسے نہیں مرنے دوں گا، ان خبروں میں ایسے نہیں مرنے دوں گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ہے۔ یہ ابھی یہ جو ڈیل ہوئی ہے ملک ریاض کی، کس نے کروائی ہے؟ یہ اس نے کروائی ہے لطیف کھوسہ اور جان علی کے تھرو۔ ٹھیک ہے استاد، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے۔ 1.5 کروڑ روپے میں سودا ختم ہو چکا ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے۔ وہ تو اس طرح کے سودے تو ان کے لیے روز مرہ کا معمول ہے شہزاد صاحب۔ تو میں آپ کو پتہ ہے ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے شہزاد صاحب، تو یہ باتیں آج کے لیے کلیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ایسے ہی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ دعوت دیتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے جی کہ میرے پروگرام کو خدا کا واسطہ ہے ایڈٹ نہ کیجیے گا، اس کو ایز اٹ از چلا دیجیے گا۔ یہ میرے جذبات نہیں، یہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے جذبات ہیں۔ یہ میرا آپ نے بڑی ہمت کر کے میرا انٹرویو شائع کیا تھا جو پوری دنیا پہ وائرل ہوا۔ میرے انٹرویوز آپ چلاتے ہیں، شاہ صاحب یہ میرا آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس کو مکمل چلائیں۔ شاہ صاحب یہ میرا آپ سے پرومس ہے، میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ یہ انٹرویو جیسے ریکارڈ ہوا ویسے ہی چلے گا انشاءاللہ۔ شکریہ شاہ صاحب، آج کے لیے اللہ حافظ۔